میری شادی ایک بہت ہی امیر خاندان میں ہوئی تھی۔ میں اس وجہ سے بہت خوش تھی کہ ساری زندگی میں نے اپنی خواہشوں کو دباتے ہوئے گزاری تھی۔ مجھے پیسے کی قدر اور قیمت کا اندازہ تھا۔ ہم نے اپنے پاپا اور ممی سے ہمیشہ 2 روپے کے لیے مار کھائی تھی۔ جب میری شادی ایک امیر گھرانے میں ہوئی تو میں نے کچھ نہیں کہا، کسی سے کچھ نہیں پوچھا کہ شادی کس سے کرائی جا رہی ہے۔ مجھے تو اس بات کی خوشی تھی کہ میں بیاہ کر اس جیل سے نکل کر ایک بڑے محل میں جاؤں گی، جہاں آگے پیچھے نوکر میری سیوا کریں گے اور میں بس ان کو حکم دیا کروں گی۔ بات بھی ایسے ہی تھی۔ میری بارات میرے گھر کے اندر داخل ہوئی تو میں سوچ نہیں سکتی تھی اتنے اتنے اسمارٹ اور مہنگے مہنگے کپڑے والے لوگ جو میرے گھر پر آئے ہیں وہ میرے سسرال والے ہیں۔ ان سب کے چہرے پر بہت ہی خوبصورتی اور چمک دھمک تھی۔ ہمارا محلہ تو غریبوں کا محلہ تھا۔ ہم نے تو میک اپ بھی سستا والا کر رکھا تھا، لیکن جب یہ لوگ مجھے پیار کر اپنے گھر لے گئے، میں اس گھر کو دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ گھر کیا تھا، راجا مہاراجاؤں جیسا محل تھا۔ دنیا جہان کی خوشی، روشنی اور خوبصورتی اس محل میں بکھری پڑی تھی۔ مجھے لگا میں کسی نئی دنیا میں آ گئی ہوں۔ اب گھر میں آنے کے بعد مجھے سب سے پہلے اپنے پتی کو دیکھنے کی جلدی تھی، کیونکہ میری ماں اور پاپا نے مجھے میرے پتی کی فوٹو بھی نہیں دکھائی تھی۔ بس کہا تھا کہ تم ہماری اچھی بیٹی ہو، اور اچھی بیٹیاں اپنے پتی کو دیکھنے کی ضد نہیں کرتی۔ حالانکہ لڑکیوں کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے ہونے والے پتی کو دیکھیے، پر میرے پاپا نے اور ممی نے یہ حق مجھ سے چھین لیا تھا۔ جب میں اپنی سسرال میں داخل ہوئی تو میرا سواگت میرے پتی کے بجائے میرے ساس نے کیا تھا، اور مجھے میرے پتی کے کمرے میں بٹھانے کی بجائے میری ساس کے کمرے میں ہی بٹھا دیا گیا تھا۔ میں سمجھی تھی کہ شاید ان لوگوں نے کوئی رسم کرنا ہوگا۔ پھر کچھ اور لڑکیاں ان کے کمرے میں آئی، چھوٹی موٹی رسم کی، پر میرے پتی نے چہرہ نہیں ہٹایا۔ میں تو خود نظریں جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اپنے پتی کو اس وقت نہیں دیکھ سکتی تھی، پر میں قسمت کی ماری مجھے کیا پتا تھا کہ اب میری مشکلوں کا دور شروع ہو چکا ہے۔ سب لڑکیوں کے کمرے سے جانے کے بعد میں امید کر رہی تھی کہ میری ساس مجھے اٹھا کر میرے شوہر کے کمرے میں لے جائیں گے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ کمرے کے باہر سے بند کر کے چلی گئی۔ میں پیچھے ان کا انتظار کرتی رہ گئی۔ لگ بھگ آدھا گھنٹہ گزر گیا، پر اب جب میری ساس نہ آئی تو مجھے فکر ہونے لگی، کہیں مجھے بند کر کے تو نہیں چلی گئی۔ دماغ میں عجیب غریب سے خیال آ رہے تھے۔ پتی سے ملنے کی بھی جلدی تھی، کیونکہ شادی کے بعد ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا پتی اسے محبت کرے، اپنے محبت کا اظہار کرے، اس کی خوبصورتی کی تعریف کرے، اسے ڈھیر سارا پیار بھری باتیں کرے۔ پر یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ بیٹھے بیٹھے میری کمر اکڑنے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں بیڈ سے اٹھ کر دروازے تک جاتی، کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور میری ساس کسی طوفان کے طرح کمرے کے اندر داخل ہوئی، لیکن اس وقت ہوئی جب انہوں نے کمرے کو اندر سے کنڈی لگا دی۔ یہ کام تو میرے پتی کا ہوتا ہے، میرے دل میں سوچنے لگی۔ میری نظر اٹھا کر اپنی ساس کی طرف دیکھا تو میں نے میرے قریب آ کر بیٹھ چکی تھی۔ میری ساس مجھے بہت ہی غور سے دیکھ رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد بولی، بیٹا میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ تمہارے من میں کیا چل رہا ہے۔ تم یہی سوچ رہی ہو کہ میرا پتی کمرے میں اب تک کیوں نہیں آیا، اور میری ساس بار بار کمرے میں کیوں آ جاتی ہے اور تم ایک کمرے میں بند کر دیتی ہے۔ تو بس یہی، میں نہیں چاہتی کہ تمہاری خوبصورتی کو کسی کی نظر لگے۔ میں تمہارے پتی کے پاس بھیجوں گی، ضرور بھیجوں گی، پر ابھی اس کا ٹائم نہیں آیا، تو فی الحال میرے کمرے میں بیٹھ جاؤ، اور ہاں ایسا کرو کہ یہ کپڑے بدل لو اور کوئی کمفرٹیبل سے کپڑے پہن لو تاکہ تمہیں سونے میں آسانی رہے۔ میرے ساتھ بہت اچھی تھی، ان کے چہرے سے ہی شرافت نظر آ رہی تھی۔ پوجا پاٹ میں بھی بہت زیادہ وشواس رکھنے والی تھی۔ مجھے بھی خوشی ہوئی، چلو اچھی بات ہے، میری ساس بہت زیادہ ماڈرن نہیں ہے، کہ میں خود سیدھی سادی اور غریب سی لڑکی تھی۔ اسے ماڈرن گھرانے میں آتی تو میری زندگی مشکل ہو جاتی۔ ویسے بھی مجھے ابھی تک فیشن کرنا، میک اپ کرنا تک نہیں آتا تھا۔ میں خاموشی میں بیٹھی رہ گئی، میرے کپڑے بدل دیے، اور پھر تھوڑی دیر بعد بھگوان کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے من کی تسلی کی، بھگوان کی پوجا ختم کرنے کے بعد میں بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔
और फिर पता नहीं कब मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपनी सास के कमरे में थी। मुझे लगा मुझे बुरा नहीं लगा था कि मेरी सास इतना ख्याल रख रही थी, इसलिए फिर मैं बुरा क्यों मानती। मेरी सास आकर मुझे हरे रंग का एक जोड़ा पहना दिया और कहने लगी, यह पहन लो, अब तुम्हें मेहमानों से मिलना है। अब दिन का वक्त हो गया है, तुम अपने पति को बाद में देख लेना, फिलहाल उस वक्त मेहमानों से मिलना है। मेहमान तुम्हें देखने आ रहे हैं, हमें बलिया भी तो करना है। मैं खुश हो गई। मैंने अच्छी तरह से कपड़े पहनकर खुद को तैयार कर लिया और औरत मिलने के लिए मुझसे बारी बारी आने लगी। खानदान की नई सदस्य थी, इसलिए मुझसे मिलने के लिए बहुत सारे लोग आए थे। पर जो भी मुझे देखता वह बड़े अजीब नजरों से देखता और घूरता ही चला जाता। यह ऋतिक की बीवी है। हर मिलने वाली औरत अजीब सा मुंह बनाकर यह बात जरूर करती कि यह ऋतिक की बीवी है। सारे मेहमान औरतें मुझे मोड़ मोड़ कर ऐसे देखते जैसे कि मैं कोई अजूबा हूँ। मैं लोगों की नजरों का मतलब नहीं समझ पा रही थी कि आखिर वे सब ऐसा क्यों देख रहे हैं, पर मुझे मुड़ मुड़ कर क्यों देखती है। लेकिन एक बात अजीब थी, किसी ने भी मेरे प्रति ऋतिक का जिक्र नहीं किया, ना ही ऋतिक के बारे में कुछ पूछा, क्योंकि सबकी नजरों का निशाना मैं ही बनी हुई थी। सबकी निगाहों में मैंने अपने लिए तरस देखा था। मुझे देखने वाले हर औरत मुझसे यह जरूर कहती कि भगवान तुम पर दया करे और तुम्हारी जिंदगी को आसान करे। मुझे बहुत अजीब लगता, क्योंकि मेरे ससुराल वाले बहुत ही अच्छे लोग थे। उन्होंने मेरे साथ अब कुछ भी गलत नहीं किया था, बल्कि मुझे हाथों में ही रखा था। मुझे यह महसूस भी नहीं होने दिया कि मैं किसी गरीब घर से आई हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था कि यह हमदर्दी मेरी गरीबी की वजह से नहीं, बल्कि मेरी बदनसीबी की वजह से है। यह सब लोग दिखा रहे थे। थोड़ी देर बाद मेरी सास मुझे कमरे में बिठाकर बाहर चली गई। अभी तक मैंने अपने पति को नहीं देखा था। जब मेरी सास मुझे कमरे में छोड़कर जाने लगी तो मैंने अपनी सास से कहा, माँ जी। क्या बोली? मान नहीं होगा। मेरी सास मुस्कुरा पड़ी और मेरी बात काटते हुए बोली, मुझे पता है तुम बोली। मैं के लिए क्यों कह रही हो तुम? क्योंकि तुम्हें ऋतिक को देखना है ना, इसलिए। लेकिन बहू रानी, ऋतिक का दीदार करना इतना आसान नहीं है। ऋतिक का दीदार करने के लिए, उसका चेहरा देखने के लिए तुम्हें बहुत सारे इम्तिहानों से गुजरना पड़ेगा। बहुत सारे इम्तिहान तुम्हें पास करने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर तुम अपने पति यानी ऋतिक को देख सकोगी। कैसे इम्तिहान? एकदम घबरा गई और पूछ बैठी। तो मेरी सास बोली, तो मैं पहले खुद को ऋतिक के काबिल बनाना होगा। अगर मैं ऋतिक के काबिल नहीं थी तो उन्होंने मुझसे शादी क्यों की? मेरी जुबान पर शिकायत आ ही गई। अब जाहिर है कि इतनी देर से आंख से चोली चल रही थी। मेरा हक तो बनता था कि मैं अपने पति के बारे में अपनी सास से सवाल कर सकूं। मेरी बात सुनकर सास कान को हाथ लगाकर कहने लगी, अरे भाई, पति से मिलने के लिए इतनी जल्दी? हमारे जमाने में तो लड़कियां इतना शर्माती थी कि जब कोई रिश्ता लेने के लिए उनके घर में आता था तो वह सामने ही नहीं आती थी, और फिर पति से हफ्ता हफ्ता नजर ही नहीं मिला पाती थी। पर आजकल की लड़कियां, उन्हें तो पति से बात करने का बड़ा शौक होता है। मेरी सास की सोच बहुत ही पुराने जमाने की थी। मैंने खामोश रहना ही अच्छा समझा। चलो, आखिर अपने बेटे को कितने दिन तक मुझसे दूर रखेगी? वह भी मुझसे मिलने के लिए बेचैन नहीं होंगी, क्योंकि जब मर्द शादी करता है तो बीवी से मिलने का दिल उसका भी करता है। मैं अकेली तो नहीं तड़प रही थी, पर इस आग में यही सोचकर खामोश हो गई थी। लेकिन मेरे पति की तरफ से किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी दिखाई नहीं दे रही थी। कहीं से भी कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। क्योंकि क्यों नहीं, मुझसे मिलने की जल्दी है। इसी तरह से पूरा दिन गुजर गया, यहाँ तक कि दोबारा रात हो गई। अब तो मेरा पारा गर्म होने लगा। मैंने अपनी सास से कहा, आज भी क्या आप ही कमरे में ही सोऊंगी? मेरी सास ने फिर वही पुराने जमाने की बात लेकर बैठ गई थी। अरे अजीब बेशर्म लड़की हो, तो तुम्हें बहुत जल्दी है अपने पति के कमरे में जाने की, वह भी शादी के दूसरे ही दिन। मेरी बातों को मेरी सास ने बहुत ही अजीबोगरीब बना दिया था और मेरा दिल ही उठ गया।
اچھا چلو ایک کام کرتے ہیں، میری ساس نے مجھے اپنے پاس بلاتے ہوئے کہا۔ کیا کام؟ میں نے سوال کیا، نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ تو بیٹا، جب تمہارا پتی تم سے ملنے کے لیے آئے تو تم دونوں کے بیچ ایک پردہ ہونا چاہیے۔ کم سے کم 7 دن تک تمہیں صبح سویرے اٹھ کر آرتی کرنی ہوگی اور سونے سے پہلے بھی بھگوان جی کی پوجا کرنی ہوگی۔ ہمارے جو پنڈت جی ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ 7 دن تک تمہیں یہ ودھی کرنا ہوگا اور اس سے پہلے تم اپنے پتی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی۔ میرا بیٹا رتک بھی پوجا پاٹ سے دور بھاگتا ہے، اس لیے اس کو بھی 7 دن تک یہ ودھی پورے ودھی ودھان سے کرنی ہوگی، تبھی وہ بھی تمہارا چہرہ دیکھ سکے گا۔ میرے بیٹے کو سدھارنے کا ایک ہی طریقہ ہے، کیونکہ وہ پوجا پاٹ میں وشواس نہیں رکھتا، تو 7 دن تک اس ودھی کو تمہیں میرے بیٹے رتک دونوں کی اس ودھی سے وہ پورا کرنا ہوگا۔ اس طرح میرا بیٹا سدھر جائے گا اور پوجا پاٹ میں بھگوان میں وشواس کرنے لگے گا۔ پھر اس کے بعد تم دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھ لینا۔ میں اپنی ساس کی بات سن کر چپ ہو گئی تھی، لیکن مجھے دل میں خوشی ہوئی تھی کہ ساس کا رویہ میرے ساتھ اچھا تھا۔ وہ بس یہ چاہتی تھی کہ ہمارے رشتے میں بھگوان جی کی کرپا بنی رہے، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ اس لیے مجھے پہلے پوجا پاٹ کا پابند کرنا چاہتی تھی۔ مجھے اپنی ساس کی اس سوچ پر خوشی ہوئی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آج سے یہ ودھی کرنا شروع کروں گی۔ پھر اسی سمے سے نہ بھگوان جی کی پوجا پاٹ میں لگ گئی۔ میرے لگن کر دیکھ کے میری ساس بہت خوش ہوتی، کہتی تم بہت اچھی لڑکی ہو، بھگوان تمہاری عمر لمبی کرے اور میرے بیٹے رتک کے لیے تمہارے دل میں محبت پیدا کرے۔ آج اب میں ساس کو کیا بتاتی کہ میری محبت وہ اسی سمے شروع ہو گئی تھی جب میں نے رتک کے ساتھ پھیرے لیے تھے۔ ابھی ایک ہی دن گزرا تھا کہ میری ساس کمرے میں آئی اور کہنے لگی، بیٹا پنڈت جی نے کہا ہے تمہیں دن میں 2 بار نہیں بلکہ 5 بار پوجا پاٹ کرنا پڑے گا۔ ارے ابھی تک تم نے ایک ہی بار صبح کو ہی پوجا کی تھی، تو تم اپنے پتی سے نہیں مل سکتی۔ میں اداس ہو گئی، لیکن پھر میں نے سوچا چلو کوئی بات نہیں، میں اپنے پتی کے لیے دن میں 5 بار بھی پوجا کر سکتی ہوں۔ اسی طرح اگلا دن گزر گیا۔ اگلے دن میری 4 ٹائم پوجا کی تھی، سونے سے پہلے بھگوان کی پوجا کرنا ہی رہ گیا تھا۔ میں بہت خوش تھی، چلو کم سے کم میں اپنے پتی سے مل سکوں گی، کیونکہ میری ساس نے کہا تھا کہ 7 دن سے پہلے پتی کا چہرہ نہیں دیکھنا ہے۔ لیکن اگر تم پوری لگن سے پوجا کرتی ہو تو صرف پتی کو دیکھے بنا اس سے مل سکتی ہو۔ میں نے سوچا تھا چلو کوئی بات نہیں، پتی کی آواز تو سن سکتی ہوں، اگر پتی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تو اسے کم سے کم باتیں تو کر سکتی ہوں۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور انہیں حسین خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ میری ساس آئی اور کہنے لگی کہ سپنوں میں رہنے کی وجہ سب سے پہلے رات والی پوجا کر لو، کیونکہ جب تک تم دن کی پوری 5 پوجا نہیں کر لیتی میں تمہیں اپنے بیٹے سے نہیں ملنے دوں گی۔ وہ اپنے ہاتھ میں ایک سفید کلر کا دوپٹہ لے کر آئی تھی، کہنے لگی اس دوپٹے کو اپنے سر پر ڈال دو، تبھی پوجا کرنا، یہ دوپٹہ ہمارے پنڈت جی نے دیا ہے، کہا کہ رات کو ایسے سر پر ڈال کر ہی پوجا کرنی ہے۔ میں نے اپنی ساس کے ہاتھوں سے دوپٹہ لے لیا اور سر پر ڈال کر بھگوان کی پوجا کرنے لگی۔ اس سے دوپٹے سے ہلکی ہلکی خوشبو آ رہی تھی جو مجھے بہت عجیب سی لگ رہی تھی۔ مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اس دوپٹے کو اپنے سر پر ڈال رکھا۔ لیکن دھیرے دھیرے میرا سر بھاری ہونے لگا، میرے سارے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ گئے اور میں بے ہوش ہوتی چلی گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جب کسی نے مجھے گود میں اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ پھر پوری رات ایسے ہی نکل گئی، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں سوئی ہوں یا جاگی ہوں۔ یہاں تک کہ جب صبح میری آنکھ کھلی تو میرے سر میں ہلکا ہلکا درد ہو رہا تھا، میری نیند پوری نہیں ہوئی تھی، مجھ میں کوئی تازگی نہیں تھی، عجیب سی تھکاوٹ تھی جس نے مجھے گھیر رکھا تھا۔ میں بہت عجیب سا محسوس کر رہی تھی، طبیعت بھی بھاری بھاری سی تھی، سر میں درد بھی تھا۔ میری ساس اٹھا کر میرے کمرے میں آ گئی، یہ لو بیٹا دودھ پی لو۔ میری ساس نے
میری طرف دودھ کا لاش بڑھاتے ہوئے کہا، تم تھک گئی ہوں گی، ساری رات پوجا پاٹ جو کہ ہے۔ میں نے ساس سے بولی، نہیں ماں جی، میں نے کہا پوجا پاٹ کی پوجا پوری نہیں ہو پائی تھی، اسی وقت مجھے نیند آ گئی تھی۔ میری بات سن کر میری ساس بولی، اوہی بیٹی، یہ کیا کیا؟ اب تو تمہیں آج بھی رتک سے نہیں ملوا پاؤں گی۔ میری ساس نے میرے سر پر بام گرا دیا، تو کیا میں اپنے پتی سے ملنے کے لیے ساری زندگی ایسے ہی ترستی رہوں گی؟ میری بات سن کر میری ساس زور سے ہنس پڑی۔ میری ساس کہنے لگی، میں نے کب کہا کہ تم رتک سے نہیں مل سکتی؟ بس آج کی پوجا پاٹ پوری ودھی ودھان سے کر لینا، پھر تم رات بھر رتک سے مل سکتی ہو۔ اور اپنی ساس سے کہا، رتک کا دل نہیں کرتا مجھ سے ملنے کے لیے؟ تو میری ساس ہنس پڑی، ارے وہ تو دن رات میرا دماغ کھاتا ہے کہ مجھے نشا سے ملوا دو، لیکن نہیں بیٹی، جب تک تم دونوں کی پوجا پاٹ پوری ودھی ودھان سے نہیں کر لیتی، میں تمہیں ایک دوسرے سے نہیں ملوا سکتی ہوں۔ ساس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ آج تو میرا پوجا کرنے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا، کیونکہ 3 دن ہو گئے تھے اور میں نے اپنے پتی کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ پر پھر ایک عجیب سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں دن میں 4 بار پوجا کرتی، لیکن رات کی پوجا کے بعد میری ساس میرے کمرے میں آتی اور کہتی کہ بیٹی، آج میں تمہارے لیے پھل چیز کھانے کے لیے لائی ہوں، یہ تم کھا لو۔ اور میں چیز کھا لیتی اور اسے کھاتے ہی مجھے نیند آ جاتی۔ میری ساس کبھی کھجور لے کر آ جاتی، تو کبھی دودھ کی پیالی، تو کبھی کھیر، تو کبھی شربت۔ ساس کی لائی ہوئی چیزوں کو کھاتے ہی من نیند کے آغوش میں چلی جاتی، پھر پوری رات سوئی رہتی یا نہ جاگتی رہتی۔ بس ایسا لگتا کہ میرے پاس کوئی ہے اور میں کسی کو اپنے آغوش میں محسوس کرتی ہوں۔ لیکن ایک رات میں نے سوچ لیا کہ میں سچائی جان کر رہوں گی۔ کیا پھر رات کو میرے پاس کون ہوتا ہے اور میری ساس مجھے کھانے والی چیزوں میں کیا کھلا دیتی ہے؟ رات ہوتے ہی جیسے ہی میری ساس میرے پاس آئی اور کہنے لگی، بیٹا، میں تمہارے لیے جوس لے کر آئی ہوں، اسے پی لو، تمہیں طاقت ملے گی۔ دیکھو دن بھر تم کیسی کمزور ہوتی جا رہی ہو۔ میں نے جو اس کی طرف دیکھا بھی نہیں کہ اپنی ساس سے بولی، نہیں ماں جی، آج جوس پینے کا بالکل بھی من نہیں ہے، من نہیں کر رہا، آپ اسے واپس لے جائے۔ برات والی پوجا کرنے جاتی ہوں اور جب تک لگ بھگ 1 ہفتے سے کوشش کر رہی تھی کہ رات والی پوجا کو کر لوں، لیکن میں رات والی پوجا ہی نہیں کر پاتی تھی۔ اس سے پہلے ہی مجھے نیند آ جاتی تھی۔ اس لیے آج میں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی نہیں کھاؤں گی پیوں گی اور پوجا پوری کروں گی۔ میری ساس ہنستے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں، پوجا بھی کر لینا، لیکن پہلے یہ جوس پی لو۔ لیکن میں نے اپنی ساس کو کہہ دیا کہ مجھے جوس نہیں پینا۔ میرے تیور دیکھ کر میری ساس مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اب میں اس کے بہکاوے میں نہیں آنے والی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے میری ساس کمرے میں داخل ہوئی، بہت ہی تیز پرفیوم لگا رکھا تھا۔ مجھے کچھ جانی پہچانی سی لگی، لیکن میں اپنی ناک کو بند کیے بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر بعد میری ساس پھر کمرے میں آئی۔ میں پوجا کرنے کی تیاری کر رہی تھی۔ میری ساس کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ مجھے جگا ہوا دیکھ کر وہ پریشان ہے۔ تیسری بار میری ساس کمرے میں آئی، مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا کہ میری ساس میرے کمرے میں بار بار کیوں آ رہی ہے۔ اس بار ان کے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کی چادر تھی۔ کہنے لگی، بہو، میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ پوجا کرنے سے پہلے یہ سفید چادر اوڑھ لیا کرو۔ یہ ہے، لو، میں تمہارے لیے نئی چادر لے کر آئی ہوں، اسے اوڑھ لو۔ میں نے سوچا چادر اوڑھنے میں کیا حرج ہے۔ میں نے اپنی ساس کے ہاتھ سے وہ چادر لے کر اپنے سر پر ڈال لی اور پھر میرے ساتھ وہی ہوا جو میں بالکل نہیں چاہتی تھی۔ چادر اوڑھتے ہی میرے اوپر بے ہوش سوار ہونے لگی، نیند آنے لگی اور میں پھر سو گئی، اس قدر گہری نیند میں کہ جب میری آنکھ کھلی تو صبح کے لگ بھگ 8 بج رہے تھے۔ مجھے لیٹ رہنا بالکل بھی پسند نہیں تھا، لیکن پھر بھی آج میں لیٹ اٹھی تھی، لیکن اتنا لیٹ اٹھنے کے باوجود بھی میرا موڈ بالکل بھی خراب نہیں تھا، بلکہ بہت اچھا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اب آگے مجھے کیا کرنا ہے۔ میرا
اگلا قدم کیا ہوگا؟ اپنی ساس کی چالاکی اسے میں نے اسے کیسے بچ کر نکلنا ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب یہ پردہ فاش کر کے ہی رہوں گی، تو میں نے ایسا ہی کیا۔ رات کا وقت ہو گیا تھا۔ رات ہوتے ہی میری ساس کی آوازیں میرے کمرے میں بڑھنے لگی۔ میں نے بستر پر تکیہ رکھا اور لیٹ گئی۔ میں نے سونے کی ناٹک کرنا تھا۔ میری ساس روز مجھے کسی نہ کسی بہانے سلا دیتی تھی۔ آج میں خود ہی سو گئی۔ اپنی ساس کو دکھا دیا کہ میں سو چکی ہوں، تاکہ وہ مجھے سلانے کے لیے کمرے میں نہ آئے۔ ابھی لگ بھگ 10 منٹ گزرے مجھے سونے کا ناٹک کرتے ہوئے کہ کمرے کے اندر ہلچل محسوس ہوئی۔ میرے کمرے کا دروازہ کھلا، پھر کنجی لگانے کی آواز آئی۔ کسی کی بھاری قدموں کی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ میں آنکھیں کھول کر دیکھ نہیں سکتی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کوئی دھیرے دھیرے چلتے ہوئے میرے قریب آیا ہے۔ یہ کوئی مردانہ قدم تھی جو مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی ایک قدم ایک دم سے کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ کسی نے مجھے چھوا تھا۔ مجھے برداشت نہیں ہوا۔ میں نے اپنی آنکھ کھول کر سامنے دیکھا، جو کہ نہ قابل برداشت تھا۔ سامنے کھڑے انسان کو دیکھ کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری ساس میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکا کر سکتی ہے۔ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ میں نے شادی کے بارے میں کیا کیا سوچا تھا اور میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ بھگوان، میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ میں نے میرے دل میں سوچا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ بیڈ سے اتر کے کسی بات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میرے کمرے سے بھاگی اور بھاگتی ہوئی باہر آ گئی۔ میری ساس نے مجھے دیکھا تو وہ ہکا بکا رہ گئی۔ ان کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ مچلتی ہوئی اپنی ساس سے بولی، آپ نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکا کیا، آپ کو شرم نہیں آئی؟ اگر میری جگہ آپ کی بیٹی ہوتی تب بھی آپ کیا کرتے؟ میری آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ نے اپنی اولاد پیدا کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ لوگ اتنا نیچے گر جائیں گے، اتنے گھٹیا نکلیں گے۔ میری بات سن کر میری ساس میرے پاس آئی اور میرے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہنے لگی، بیٹی، بھگوان کے لیے ایسی بات نہ کرو۔ میں نے تمہارا چیک اپ کروایا ہے کہ تم تھکی سی رہتی ہیں، کہ تمہیں چکر آتے تھے۔ تمہیں یاد ہے نا، اس دن ہمارے گھر پر ایک دائی آئی تھی، اسی نے تمہارا چیک اپ کیا تھا۔ اس نے بتایا کہ تم 19 سے ہو۔ میری ساس، میں نے سر پر ایک اور بم پھوڑ دیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ نے تو کہا تھا کہ میرے بیٹے سے ملنے کے لیے تمہیں نہ جانے کیا کیا امتحان پاس کرنے پڑیں گے۔ پھر میں پیٹ سے کیسے ہو گئی؟ آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ میں آپ کے بیٹے کی بچے کی ماں بننے والی ہوں؟ آپ کو احساس بھی ہے؟ اگر آپ کیا کہہ رہی ہے؟ میری ساس میری بات سن کر سر جھکا کر بولی، بیٹی، میں کیا کرتی ہوں؟ میں مجبور تھی۔ اولاد کی خوشی کسی سے نہیں چاہتی ہوتی۔ اگر میں نے اس کے لیے تھوڑی سی ہیرا پھیری کر لی تو مجھے معاف کر دو۔ میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ایک ماں ہونے کے ناطے مجھے اپنی بھلائی بھی سوچنی تھی اور اپنے بیٹے کی خوشی بھی سوچنا تھی۔ میں نے اپنی ساس کی کوئی بات نہیں سنی۔ ساس میری ونتی کر رہی تھی، اب تو تمہاری کوکھ میں ہمارا ہوتا ہے، ہماری اولاد ہے، تو تمہیں اس طرح گھر سے نہیں جانا چاہیے۔ لیکن میں اپنی ساس کی کوئی بھی بات سننا نہیں چاہتی تھی۔ اتنے بڑے دھوکے کے بعد میں اس گھر میں رہتی، یہ مجھے بالکل بھی گوارا نہیں تھا۔ میں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا اور اپنا سامان پیک کرنے لگی اور پھر سیدھا اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی۔ ماں باپ کو میں نے اپنی ساری کہانی سنائی۔ میری ماں میری بات سن کر ہکا بکا رہ گئی اور بولی کہ بیٹی، ہمیں معاف کر دو، ہمیں یہ سب پتا تھا، لیکن ہم نے تمہیں یہ بات جان بوجھ کر نہیں بتائی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری ماں میرے ساتھ ایسا کر سکتی ہے۔ میں نے کہا، آپ لوگ تو میرے
अपने थे। फिर आप लोगों ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? मैं रोने लगी तो माँ ने मेरा हाथ थाम लिया। कहने लगी, बेटा हमें माफ कर दो, हम मजबूर थे। तुम्हें तो पता है कि बेटियां के माँ बाप हमेशा कितने मजबूर होते हैं। अपनी माँ की बात सुनकर गुस्से में बोली, आप मजबूर नहीं थे, आप लालची थे। मेरी बात सुनकर मेरी माँ रोने लगी। अब मुझे उनको भी इस तरह से कहना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं क्या करती, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा धोखा किया था। और तभी मेरी बहन के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। घर के बाहर खड़ी हुई थी। उसका हुलिया देखकर लग रहा था कि वह भी अपने पति से लड़कर आई है। मैं सब देखते ही मेरा दिल बैठने लगा। मैंने कहा, तू भी अपने घर में सुकून से नहीं नहीं हो? तुम सुकून नहीं, मुझे कैसे हो सकता है? तुम्हारी तो शादी इतने बड़े घर में हुई है, फिर भी खुश नहीं हो तो मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? हमारे घर में रुपये पैसों की तंगी है, रोज घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। मेरा पति मुझे मारता पीटता है। एक वक्त की रोटी के लिए हम लोग तरस जाते हैं। अब हम दोनों बहनें अपने माँ बाप के घर बैठ गए थे। मुझे लगने लगा कि मैं अपने माँ बाप अर्जुन कर रही हूँ। रात को सोने के लिए बैठी तो वही वाला मंदिर मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। जब मैं सोई थी तब कमरे में कोई आया था और मैं चेक कर अपनी सास के पास पहुंची थी। मेरे कमरे में आने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा पति था। मेरा पति इतना क्रूर था कि उसकी शक्ल देखते ही मेरे सर पर आसमान गिर गया। पता नहीं मेरा पति जन्म से ही इतना बदसूरत था या फिर बाद में किसी दुर्घटना में ऐसा हुआ था, लेकिन जो भी था बहुत ज्यादा बदसूरत था। मेरा पति यही सब सोचते सोचते मेरा दिल घबराने लगा। मैं एकदम से उठकर बैठ गई। मुझे लगा कि मैं अपने माँ बाप के साथ बहुत गलत कर रही हूँ। मेरे माँ बाप जो भी किया वह मजबूरी में किया, क्योंकि हम बहुत गरीब लोग थे और गरीब की लड़की ब्याने कोई नहीं आता, सब दहेज की लालची होती है। अगर मेरा पति बदसूरत है तो क्या हुआ? मुझे उसकी सूरत देखकर डर तो बहुत लग रहा था। मैं बेहोश होते होते बची थी और यही बात मेरे माँ बाप ने मुझसे छुपाई थी, लेकिन वह क्या कर सकते थे? मेरे माँ बाप की भी मजबूरी थी और मेरी सास की भी मजबूरी थी कि वह भी अपनी बेटी की खुशी चाहती थी और अपने खानदान का वारिस चाहती थी। ये बात मेरे पति ने ही अपनी माँ से कही थी कि मेरे चेहरे को मेरी पत्नी से छुपा कर रखा जाए, क्योंकि इतना बदसूरत इंसान के साथ कोई भी लड़की रहना पसंद नहीं करेगी। फिर मैंने अपने माँ बाप की गरीबी और मजबूरी को देखते हुए एक फैसला लिया। बस बदसूरत पति के साथ रहने के लिए तैयार हो गई। मैंने अपना सामान बांधा और वापस अपने ससुराल आ गई, जहाँ पर मेरा पति और मेरी सास मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरे पति का सर मेरे सामने झुका हुआ था और वह मुझसे माफ़ी मांग रहे थे कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारी उम्मीदों और ख्वाबों को तोड़ा है, लेकिन यकीन करो मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ। तुम जैसा कहोगी वैसा ही करूँगा। मेरी सास भी मुझसे माफ़ी मांग रही थी। कहने लगी, बेटा हमें माफ़ कर दो, हमारी मजबूरी थी। कौन माँ ऐसी होगी, क्यों नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी का घर बदल जाए और उसके खानदान को वारिस मिले। मैंने अपनी सास और अपने पति को माफ़ कर दिया। यह तो मुझे पता था कि ऋतिक एक बहुत अच्छे पति साबित होंगे और मेरा बहुत ख्याल रखेंगे। अब जो भी था, जैसा भी था, ऋतिक जी मेरे पति थे, इसलिए मैंने अपने पति को माफ़ कर दिया और अपने पति के घर पर ही रहने का फैसला कर लिया।